الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات علماء کرام، سامعین اعظام، بہت ہی مقدس اور مبارک محفل ہے۔ حدیث نبوی کے عنوان پر یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حدیث کی ایک اہم ترین کتاب جس کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، جیسے کہ بتایا گیا کہ 12 سال میں اس حدیث کی کتاب کی تکمیل ہوئی ہے درسن درسن، تو گویا کہ اس کا اختتامی درس بھی ہے، اور اس حدیث کی اس کتاب کی آخری حدیث کی طرف بھی رہنمائی ہے۔ چند باتیں میں اس کتاب کے بارے میں پہلے عرض کروں، جو کتاب آپ نے پڑھی ہے، اس لیے کہ عام طور سے کتاب کی جب اہمیت سامنے ہوتی ہے تو پھر اس کے پڑھنے میں، پڑھانے میں اور اس کے لیے وقت دینے میں مزہ آتا ہے۔ اگر آدمی کتاب ہی کو نہیں جانتا ہے وہ کتاب کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے وقت دینا بھی مشکل ہوتا ہے، پڑھنے میں وہ لطف و مزہ نہیں آتا ہے۔ حضرت امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ، جو سن 6 اور 5 ہجری کے درمیان کے بڑے محدث جلیل ہیں، محدث کبیر ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام مصابیح السنہ ہے۔ اسی کو ایک دوسرے امام نے 8ویں صدی ہجری میں اس کی ایک نئی انداز سے ترتیب اور تدوین کی، جس کا نام انہوں نے مشکات المصابیح یا مشکات مصابیح السنہ رکھا۔ نام بھی سمجھنا چاہیے۔ مصابیح السنہ کے معنی سنت تو سب جانتے ہیں، سنت اور حدیث، حدیث و سنت۔ مصابیح کہتے ہیں مصباح کی جمع، یعنی سنت کے چراغ۔ ظاہر ہے کہ روشنی سنت سے ملے گی، اور چراغ سے چراغ جلتا ہے، چنانچہ مصابیح السنہ، سنت کے چراغ جہاں جلیں گے روشنی ہوگی، اندھیرے دور ہوں گے۔ چنانچہ
اس سے آگے مشکات المصابیح، مشکات و مصابیح السنہ، سنت کے چراغوں کا وہ جگہ جہاں چراغ رکھی جاتی ہے، چراغ رکھا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اردو میں اس کو، جہاں چراغ، طاق، اس لیے کہ طاق میں رکھو تو روشنی بڑھ جاتی ہے۔ مشکات کے معنی طاق، سنت کے چراغوں کا طاق، تو نام ذرا بڑھا دیا۔ اور پھر اس میں امام خطیب تبریزی نے 3-4 کام کیے جو مصابیح السنہ میں نہیں تھے، امام بغوی نے نہیں کیا تھا۔ ان کے ہاں صرف 2 فصلیں تھیں، حضرت نے 1 فصل کا اضافہ کر دیا۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ اس کتاب میں مصابیح السنہ میں صرف متن حدیث تھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اللہ کے نبی نے یہ کیا، لیکن اس حدیث کو روایت کرنے والے کون صحابی ہیں؟ تو صحابی کا نام نہیں تھا، تو انہوں نے صحابی کا نام، راوی کا نام کا اضافہ کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بات اللہ کے نبی کی کون صحابی نقل کر رہے ہیں، کن صحابی نے حضور کو یہ کرتا دیکھا ہے یا فرماتے ہوئے سنا ہے، تو صحابی کا نام کا اضافہ ہو گیا۔ تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ اس کتاب میں یہ نہیں تھا کہ یہ حدیث کہاں سے لی گئی ہے، کون سی کتاب سے، سیاہ ستہ میں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ یا دیگر اور جو کتابیں ہیں ان میں سے کس کتاب سے حدیث لی گئی، مرجع نہیں تھا، ماخذ نہیں تھا۔ انہوں نے بتا دیا کہ یہ حدیث فلاں جگہ سے، فلاں کتاب سے لی گئی ہے، اس لیے کہ یہ سیاہ ستہ جو اور کتابیں حدیث کی ہیں اس سے بہت مقدم ہیں، وہ تقریباً 3 صدی ہجری، 2 صدی ہجری کی کتابیں ہیں جس سے حضرت نے حدیثیں لی تھیں، لیکن کہاں سے لی اس کو واضح نہیں کیا تھا، لکھا ہی نہیں تھا۔ تو حضرت خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے 8ویں صدی ہجری کے جو مؤلف و مصنف ہیں، جنہوں نے نئی ترتیب سے اس کتاب کی تدوین و ترتیب کی ہے، انہوں نے مرجع بتا دیے، ماخذ بتا دیے۔ تو اس طرح جو ہے کتاب کی اہمیت دوبالا ہو گئی، کتاب کی افادیت دوبالا ہو گئی۔ اور ایک چوتھا کام یہ کیا کہ انہوں نے حدیثوں میں اضافہ کیا۔ پہلے جو کتاب تھی امام بغوی کی جو مصابیح السنہ کے نام سے ہے، اس میں صرف 4434 حدیثیں تھیں، 4434، 30 پر 4 اتنی حدیثیں تھیں، لیکن امام خطیب تبریزی نے 1511 حدیثوں کا اضافہ کیا۔ اس طرح جو ہے وہ حدیثوں کی جو تعداد ہے مشکات شریف میں اس وقت 5945 ہو گئی۔ تو گویا کہ آپ حضرات نے جو کتاب پڑھی ہے 5945 حدیثیں پڑھی ہیں، اور 5945 حدیثوں کی شرح و تفسیر پڑھی ہے، اس میں آنے والے مسائل پڑھے ہیں، اس میں آنے والے فضائل پڑھے ہیں، احکام پڑھے ہیں۔ یہ عجیب و غریب کتاب ہے، یہ کتاب سب کا مرجع رہی ہے۔ علماء لکھا ہے کہ خاص طور سے صوفیہ کرام کے ہاں اس کی بڑی اہمیت، ہر زمانے میں جو صوفیہ ہیں، اہل اللہ ہیں، اصحاب تصوف و تزکیہ ہیں، ان کے ہاں اس کتاب کی بڑی اہمیت تھی، وہ پڑھنا پڑھانا۔ جیسے ہر ایک کے ہاں جیسے تبلیغ والوں کے فضائل اعمال ہے، اس کی اہمیت ہے، بلکہ بعض لوگ، مجھے کہنے میں کوئی باک نہیں ہے، یہاں تک فضیلت دے دیتے ہیں کہ سب تفسیر ختم کرو اور جو ہے تبلیغی نصاب پڑھو، فضائل اعمال پڑھو۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا سب سے بڑا مرجع وہ قرآن ہے۔ اگر کہیں کوئی عالم ربانی ہے، قرآن حدیث کا ماہر ہے، اور واقعی اس کی تفسیر واقعی تفسیر ہوتی ہے، وہ تفسیر بالمعصور کرتا ہے، تفسیر بالرائے نہیں کرتا ہے، تو ایسے عالم کو قرآن کی تفسیر کرنے کا حق ہے،
اور ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس کی تفسیر میں شریک ہوں. تو جیسے ہر ایک کے ہاں ایک کتاب ہوتی ہے جو مرجع سمجھی جاتی ہے اور اس کا اہتمام ہوتا ہے، اس کی افادیت اور اس کا فائدہ نفع عام تام ہوتا ہے، تو لوگ اس کو اہتمام سے اس کا ورد رکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں. چنانچہ صوفیاء کرام کے ہاں اس کتاب کی بڑی اہمیت، بلکہ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کے آزادی کے سب سے پہلے محرک ہیں، جن سے اللہ نے آزادی کی تحریک شروع کروائی، وہ بھی اپنے مجاہدین کے لیے یہ کتاب درسن پڑھاتے تھے، اور پڑھانے کی ذمہ داری حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ہوتی تھی، جو ان کے خلفاء میں ہیں. اور پھر کوئی نکات کی بات ہوتی اور کوئی گہرا کی بات ہوتی، کوئی اسرار و رموز کی باتیں ہوتی، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود حضرت مولانا احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور عجیب پتے کی بات لکھی ہے علماء نے، فرمایا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب علوم اسرار الہیہ میں عدیم المثال عدیم النظیر کتاب ہے، شہر آفاق کتاب ہے، سارے علماء اسے جانتے ہیں، اسے پڑھنے سے متعلق ہے، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. عجیب و غریب کتاب ہے. شاید ایسی کتاب علوم اسرار الہیہ میں شاید آج تک لکھی نہیں گئی ہے. شاید آئندہ بھی اس طرح کا لکھنا بظاہر مشکل نظر آتا ہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی اور افراد اللہ پیدا کر دے، لیکن بظاہر مشکل نظر آتا ہے. یہ کتاب کے بارے میں اہل نظر کا یہ کہنا ہے کہ یہ کتاب بھی مشکات شریف کی گویا کہ شرح ہے. مشکات شریف کو سامنے رکھ کر حضرت نے حجت اللہ البالغہ جس کا نام ہے وہ حضرت نے کتاب لکھی ہے. تو اس طرح جو ہے اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے. جب سے یہ کتاب وجود میں آئی اور ظہور میں آئی، لکھی گئی، اس وقت سے لے کر آج تک جتنے ہمارے مدارس ہیں، دینی مدارس، عربی مدارس، جہاں درس نظامی کا ماشاءاللہ نصاب چلتا ہے، ہر مدرسے میں یہ کتاب سیاہ ستہ جو دورے میں پڑھائی جاتی ہیں 6 کتابیں، اس کے ساتھ ساتھ جو اور جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں معطین پڑھائی جاتی ہیں، اور جو تحابی پڑھائی جاتی ہے، بخاری اور مسلم اور ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور ترمذی جو پڑھائی جاتی ہے، ان 6 کتابوں سے پہلے یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے مشکات شریف. ہمارے یہاں کہتے ہیں بھئی آپ کون سے سال میں؟ کہتے ہیں مشکات شریف کے سال میں. ہم سال نہیں بتاتے، ہفتوں میں ہیں، ششم میں ہیں، کتابوں کا نام لیتے ہیں. حالانکہ اس ہفتوں میں مشکات کے علاوہ اور بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. تفسیر کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اصول کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ مشکات شریف کے سال میں ہے، یعنی مشکات ہم پڑھ رہے ہیں. اس کی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے. جو آدمی مشکات شریف اصلاً صحیح طریقے سے پڑھ لے، اس لیے کہ مشکات شریف میں فن حدیث سے بحث نہیں ہوتی، راوی تو ہے نہیں وہاں پر راوی پر بحث کی جائے، صرف متن حدیث سمجھایا جاتا ہے. متن حدیث پر بحث ہوتی ہے. اس کے اندر جو ہے جو الفاظ آتے ہیں، غریب الفاظ آتے ہیں، مشکل الفاظ آتے ہیں، ان کے معنی کو کھولا جاتا ہے. تو گویا کہ جو آدمی مشکات شریف جو 2 جلدوں میں ہے، اگر اہتمام سے اچھی طرح اس کو پڑھ کر سمجھ لے تو سیاہ ستہ کے متن کو سمجھنا آسان ہے. باقی وہاں جو بحثیں کی جاتی ہیں، وہاں ترجمۃ الباب سے بحث کی جاتی ہے، حدیث کی کیا یعنی اس ترجمۃ الباب سے کیا مطابقت ہے، اور اس طرح امام بخاری نے اس حدیث کو یہاں لا کر کیا چاہا ہے، اس کے اندر کیا مسائل ہیں، ائمہ اربعہ کے درمیان میں کس مسائل میں یعنی کیا اختلاف ہے، اس کا کس کا مستدل ہے، کون اس سے حدیث سے حجت لیتا ہے. یہ بہت ساری بحثیں الگ ہوتی ہیں، لیکن متن حدیث سمجھنے کے لیے سب سے اہم جو کتاب ہے وہ مشکات شریف ہے. اور مشکات شریف جو ہے عجیب کتاب ہے. اس کے مؤلف و مصنف کے مسلک سے ہٹ کر اور لوگ جو 2 دیگر مسلک رکھتے ہیں وہ بھی اس کتاب سے اشتغال رکھتے ہیں. کسی نے اس کتاب کا انکار نہیں کیا ہے.
کوئی بھی مسلک کے لوگ ہوں، چاہے وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، اسی طرح جو ہے چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، کسی بھی مکتب فکر سے ان کا تعلق ہوتا ہے، لیکن سب کے ہاں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، سب لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں پڑھنے کا. تو معلوم ہوا کہ لکھنے والے کا اخلاص ہے، لکھنے والے کی واقعی اندر کی اللہ سے تعلق کی بات ہے، کس عظمت سے، کس محبت سے اور کس طرح اندر سے حدیث کے تعلق کی بنیاد پر کتاب لکھی ہے. اللہ نے اس کا اثر اس طرح دیا کہ اس کو قبول عام عطا فرمایا ہے. ہر مدرسے میں کتاب پڑھائی جاتی ہے. چنانچہ اس میں نہ اتنا اتناب ہے نہ ایجاز ہے. اتناب کے معنی ہے کہ صاحب بہت تفصیلی روایتیں لائے، ہزاروں، ایسا بھی نہیں ہے. اور اتنا بھی نہیں کہ بالکل ایجاز ہے، بالکل مختصر کر دیا. بہت اتناب کریں گے تو عوام نہیں پڑھ سکے گی، وہ علماء ہی پڑھ سکیں گے، ارباب علم، ارباب مدارس پڑھ سکیں گے. اسی طرح اگر ایجاز ہے تب بھی جو ہے عوام سمجھ نہیں سکے گی، اتنا گھنجھلک مسئلہ ہو گیا ہے، بہت مشکل ہے، کیسے سمجھیں گے. تو لہذا اتناب و ایجاز کے بغیر یہ کتاب لکھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے غیر معمولی، اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت عطا فرمائی. تو اور یہ کتاب کے بارے میں یہ چند باتیں اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کہ آپ نے یہاں حضرت سے جو کتاب پڑھی ہے، ماشاءاللہ بڑی بات ہے. تفسیر کی کتاب، آپ تفسیر پڑھی آپ نے کتنے سال میں؟ 30 سال میں. گویا کہ ایک سال میں ایک پارہ پڑھا ہے آپ نے. 30 سال میں اگر آپ نے قرآن پڑھا ہے تو ایک سال میں ایک پارہ بنتا ہے اوسطاً. تو ماشاءاللہ اسی طرح آپ نے ماشاءاللہ یعنی مشکات شریف جو اصلاً مصابیح السنہ کی نئی ترتیب و تبویب ہے، اس کو آپ نے 12 سال میں پڑھا ہے. تو ظاہر ہے کہ 12 سال میں یہ حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں تو ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کا کتنا بڑا کرم ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کے پڑھنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے. اور اس کے آخر میں جو حدیث ہے جو آپ نے پڑھی ہے، اس کا متن پوری طرح مجھے یاد نہیں ہے، لیکن کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ آیت پڑھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے انکم تتمون 70 امۃ، فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت، یہ تو قرآن کی آیت ہے. اس میں کنتم جو ہے وہ کنتم کے معنی میں ہے. تو اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ تمہارا ساری امتوں میں سب سے بہتر ہونا یہ اللہ کے علم میں پہلے سے تھا، یا دوسرے معنی ہے کہ لوح محفوظ میں پہلے سے تھا کہ تم بہترین امت ہو، یا یہ کہ پہلی امتوں کے علم میں تھا کہ تم بہترین امت ہو. تو یہ 3 باتیں کہی گئی ہیں. اور دوسری بات یہ کہی کہ کنتم یا انتم کے معنی میں ہے. تو گویا کہ انتم اگر لیں گے تو ماضی کے معنی میں لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم بہترین امت ہو. اب یہ بہترین امت کا مصداق کون ہے؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ صاحب اس میں صحابہ ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس میں علماء ہیں، شہداء، صالحین ہیں، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ ساری امت ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جو پیدا ہوا ہے خاص طور سے امت اجابت ہے، امت اطاعت ہے. جو جس امت کی 2 قسمیں ہیں، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے. امت دعوت کون ہے؟ جن تک ابھی دعوت پہنچنی ہے. مسلمانوں کے علاوہ جتنے لوگ دنیا میں ہیں، کسی دھرم کے ماننے والے، کسی مسلک کے ماننے والے، یہ سب حضور کی امت میں ہیں. یہودی ہیں، نصرانی ہیں، مشرکین ہیں، کفار ہیں، زندیق ہیں، ملحد ہیں، جتنی قومی دنیا میں اس وقت موجود ہیں، حضور کے زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ سب حضور ہی کی امت ہیں. اس لیے اللہ نے قیامت تک کے لیے آپ کو نبی بنایا ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا، قرآن کی کئی آیتیں ہیں. چنانچہ سب حضور کی امت ہیں، اگرچہ کہ وہ اعتراف نہ کرے، اقرار نہ کرے، الگ بات ہے. جیسے کوئی یعنی ایک باپ کے 12 بیٹے ہوں، اگر کوئی بیٹا کہے میں اس کا باپ بیٹا نہیں ہوں، تب بھی بیٹا ہے. وہ انکار کرے تب بھی وہ بیٹا ہے. اسی طرح کوئی بھی انکار کرے، ہم حضور یہودی کہیں کہ ہم حضور کی امت میں نہیں ہیں، ہم حضرت موسیٰ کی امت میں ہیں، عیسائی کہیں حضور کی امت میں نہیں ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہیں، تو وہ سب جھوٹے ہیں. اس لیے کہ ہمارے نبی کی آمد کے بعد سارے دین منسوخ ہو گئے، ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی شریعت نہیں.
آپ کے بعد کسی نبی کی شریعت نہیں چلے گی، کسی نبی کا دین نہیں چلے گا. یہاں تک کہ ہم سب جانتے ہیں ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لو کان بعدی، فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر حضرت موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں ان کو بھی اسی میں ان کی نجات اور فلاح ہے کہ وہ میری شریعت پر چلیں. اپنی شریعت پر موسیٰ السلام بھی اگر زندہ ہو کر آ جائیں آئیں گے ولو بالفرض، اگر آ جائیں تو فرمایا وہ بھی اپنی تورات پہ نہیں چل سکتے، اگرچہ کہ وہ صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں ان کا شمار ہے، اور پھر موسیٰ کلیم اللہ ہیں. اس سب کے باوجود فرمایا اپنی شریعت پر نہیں چل سکتے. حضرت عیسیٰ السلام قرب قیامت میں ان کا نزول ہوگا، وہ بھی آئیں گے، انجیل پر نہیں چلیں گے، اپنی شریعت پر نہیں چلیں گے، بلکہ حضور کی شریعت پر چلیں گے، حضور کو فالو کریں گے. یہاں تک کہ لکھا ہے کتابوں میں امام مہدی ان سے کہیں گے آپ نماز پڑھائیں، وہ کہیں گے نہیں آپ نماز پڑھائیں، آپ کے پیچھے میں نماز پڑھوں گا. امام مہدی امامت کریں گے. چنانچہ کوئی نبی کی شریعت نہیں چلے گی قیامت تک کے لیے، ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی، ساری کتابیں منسوخ ہو گئی، صرف ہمارے نبی کی شریعت ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ امت دعوت یہ سارے لوگ ہیں جو دنیا میں غیر مسلم کہلاتے ہیں، چاہے اپنا کوئی بھی نام رکھ لیں، صرف مسلمان ہیں جو امت اجابت کہلاتے ہیں، اجابت کے ساتھ اطاعت بھی کرتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، نبی کی مانتے ہیں. ایک تو نبی کو ماننا ہے، پھر ایک نبی کی ماننا ہے، ایک اللہ کو ماننا ہے، ایک اللہ کی ماننا ہے. فرماتے یہ لوگ ہیں جو اس آیت کا مصداق ہیں کہ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس. چنانچہ پھر آگے جو فرمایا کہ انکم تتمون 70 امہ، کہ تم 70 امتوں کو مکمل کرو گے. اب یہاں پر ایک بحث ہوتی ہے کہ 70 امتیں کہاں، بہت ساری امتیں گزری ہیں، 70 ہی کہاں ہیں؟ تو ایک جواب یہ ہے کہ یہ 70 جو ہے یہ تحدید کے لیے نہیں ہے، تکثیر کے لیے ہے. 70 کا جو عدد ہے عربی میں عام طور سے تکثیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی 70 مراد نہیں ہے بلکہ بہت جتنی امتیں گزری ہیں ان سب کی تم تکمیل کرنے والی ہو. اور بعض حضرات نے کہا کہ تحدید ہی کے لیے ہے، تو پھر کیا معنی کریں گے؟ تو معنی اس وقت یہ ہوں گے جتنی امتیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور تک جو گزری ہیں یہ ساری امتوں میں 70 امتیں بڑی امتیں ہیں، بڑی بڑی امتیں ہیں. لہذا جب بڑی امتوں کی تکمیل کرنے والے آپ ہیں تو چھوٹی امتوں کی تکمیل کرنے والی بھی یہی امت ہے. چنانچہ آخر آقا نے بتایا کہ جس طرح ہمارے نبی یہ خاتم النبیین والمرسلین ہیں کہ سارے نبیوں کے خاتم ہیں، سارے نبیوں کے خاتم ہیں، اس طرح تم جو ہے خاتم الامم ہو، یعنی تمہارے بعد کوئی امت نہیں. جیسے حدیث میں فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے. تو معلوم ہے کہ امت آخری امت ہے، یہ ساری امتوں کی تکمیل کرنے والی ہے. اور ایک حدیث میں آقا نے فرمایا جب تک میں جنت میں داخل نہیں ہوگا کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہوگا. بلکہ لفظ بڑا سخت لگتا ہے لیکن ترجمہ کرنا پڑتا ہے، حدیث کا لفظ ہے. آپ نے فرمایا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے. اس امت کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے. جنت پہ جانے والوں کو 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں فرمایا اس امت کی ہوں گی. 40 صفیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جو امتیں گزری ہیں تقریباً جو 1.25 لاکھ نبی، ایک روایت میں 2 لاکھ نبی ہیں، اتنے سارے نبیوں کی جو امتیں ہیں ان کی صرف 40 صفیں ہوں گی اور ہمارے نبی کی امت کی صفیں جنت میں جانے والوں کی 80 صفیں ہوں گی. لہذا یہ حدیث کو آخر میں ذکر کر کے حضرت امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے اپنے مقام کو پہچانو، اپنے مرتبے کو پہچانو، اپنی قدر کرو، اپنے کو ذلیل نہ کرو. خاص طور سے میں علماء کی مجلس میں ایک شعر پڑھتا ہوں، وہ مجھے یاد آ رہا ہے اس مناسبت سے کہ وہ بھی کسی صحابی کا، کسی نبی کا شعر نہیں ہے بلکہ حاتم طائی کا شعر ہے. ان کے بیٹے عدی ہیں،
وہ مسلمان ہیں، صحابی ہوئے. ان کے باپ حاتم تھے، اور حاتم تائی دنیا کا مشہور آدمی اپنی سخاوت میں، اپنی انفاق میں، اپنے عطا اور داد و دہش میں. چنانچہ اس نے یہ بات کہی ہے، بڑی پتے کی بات کہی ہے. اور ہمارے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر بہت مزے لے کے پڑھتے تھے اور ہمیں سنائے کرتے تھے علماء و بچوں کو، طلباء کو. یہ کہا اس کو حرز جا بناؤ، اس کا استحضار رکھو. فرمایا کیا شعر ہے؟ وَنَفْسَكَ أَكْرِمْهَا فَإِنَّكَ إِن تُهِنْ وَنَفْسَكَ أَكْرِمْهَا فَإِنَّكَ إِن تُهِنْ عَلَيْكَ فَلَن تَلْقَى مِنَ النَّاسِ مُكْرِمًا. فرمایا کہ اپنی عزت خود کرو، اپنے کو ذلیل نہ کرو. اگر تم نے اپنے کو ذلیل کر لیا، دنیا میں کوئی تمہیں عزت دینے والا نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے، آج یہی ہو رہا ہے. ہم نے اپنا مقام نہیں پہچانا، اپنی عزت خود نہیں کی. اعتزاز بالدین والا جو مسئلہ ہونا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا. آج امت ذلیل کر، اور دیگر لوگ ہم کو ذلیل سمجھتے ہیں. جو آدمی خود کو ذلیل کر لے، ایک آدمی شراب پی کے راستے میں پڑا ہوا، کون عزت اس کی کرے گا؟ ایک آدمی چوری کر، اس کی کون عزت کرے گا؟ ایک زانی ہے، اس کی کون عزت کرے گا؟ گیا کہ ذلیل کرنے والے کام خود کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں. یہ ایسا ہے، یہ خواب ایسا ہے، کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. یہ ایسی تمنا کبھی پوری نہیں ہوگی. اس لیے فرمایا ہم وہ ذلت کے کام نہ کریں، وہ کام نہ کریں جس سے لوگوں کی نگاہوں میں گر جائیں. وَنَفْسَكَ أَكْرِمْهَا فَإِنَّكَ إِن تُهِنْ عَلَيْكَ فَلَن تَلْقَى مِنَ النَّاسِ مُكْرِمًا. یہ امت وہ ہے جس کے لیے ہر نبی نے کہا یہ اللہ امت کے فضائل کو سن کر اے اللہ یہ امت میرے حوالے فرما دے، یہ امت مجھے دے دے. بعض نبیوں نے اس امت میں ہونے کی تمنا کی ہے. اندازہ لگاؤ، نبی تمنا کر رہا اس امت میں آنے کی، تو بتاؤ اس امت کا کیا مقام ہوگا. تو اور یہ چند باتیں میں نے مشکات شریف کے حوالے سے جس کی حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں، 5945 حدیثیں ماشاء اللہ ایک ایک کر کے درسن ماشاء اللہ ہم نے حضرت کی زبان سے سنا ہے. اس کی تفسیر تشریح ہوئی ہے، اس کی توضیح ہوئی ہے، اس کے ماشاء اللہ اس کو کھولا گیا ہے. اور جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں ماشاء اللہ، عقائد سے لے کر معاملات، معاشرت، عبادات، اخلاقیات تک، مناقب تک، ساری ضرورت کی حدیثیں ایک انسان کو پیدائش سے لے کر موت تک جتنے مرحلوں سے وہ گزرتا ہے، ان مرحلوں میں اسے کیا ہدایات چاہیے، کیا رہنمائی چاہیے، اور کیا کیا اس کو یعنی قرآن حدیث کی روشنی میں اس کے لیے کیا 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 چیزیں ضروری ہیں، ان ساری باتوں کو اس حدیث کی چھوٹی سی کتاب میں جس میں 5945 حدیثیں آئی ہیں جمع کر دیا گیا ہے. اللہ کرے کہ یہ حدیثیں ہم نے سمجھی ہوں، اور اللہ کرے کہ وہ حدیثیں ہمیں کسی درجے میں یاد بھی ہوں. وہ حدیثیں ہم عملی طور پر زندگی میں اس کو نافذ کریں، اس کی تطبیق کریں، اس کی تنفیذ کریں. اور اس لیے کہ حدیث پڑھنے کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ معلومات میں اضافہ ہو جائے. معلومات میں اضافہ تو مستشرقین کے پاس بھی ہے، وہ بھی حدیثیں پڑھتے ہیں، حدیثوں پہ انہوں نے کام کیا ہے، عربی زبان وہ جانتے ہیں، اور حدیث قرآن پر انہوں نے کام کیا ہے. لیکن سب ان کے لیے وبال ہے، عذاب ہے. وہ دین کے بگاڑنے کے لیے حدیثیں پڑھتے اور سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی مفید نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ علم ایک نور ہے جو سینے میں اترتا ہے، اس علم سے فائدہ ہوتا ہے. جیسے ایک بات یاد آ گئی، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد وکی سے شکایت کی تھی کہ حضرت میرا حافظہ کمزور ہے. ہماری طرح نہیں تھا، وہ تو اس مقام کے آدمی تھے، پھر بھی اپنے اعتبار سے اپنے استاد جن کا نام وکی تھا ان سے انہوں نے یہ اپنا رونا رویا، اپنی داستان سنائی کہ حضرت میرا حافظہ کمزور ہے، کیا کرنا چاہیے. شاید میں عام طور سے عرض کرتا ہوں، اگر میرا شاگرد مجھ سے پوچھتا تو میں کہتا ذرا سر پہ جو ہے بادام کا تیل مل لینا، ذرا ڈرائی فروٹ کھا لینا، ذرا دودھ پی لینا، ذرا ورزش کر لینا. دنیا کی مادی اسباب وسائل کی طرف ہم اشارہ کرتے، لیکن امام وکی نے جو نصیحت کی ہے عجیب و غریب ہے. اس کو اشعار میں کہا گیا ہے. ہم لوگ مصر گئے تھے، امام وکی کی قبر بھی وہیں پر ہے، امام شافعی کی قبر بھی وہیں پر ہے، ان حضرات کی قبروں پر بھی جانا ہوا. حافظ ابن حجر اسقلانی کی قبر وہاں ہے جو صاحب فتح الباری ہیں، علامہ عینی کی قبر وہاں پر ہے. ان سارے لوگوں کے قبروں پر جانا ہوا تھا. امام وکی کی قبر پر جو ہے یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں. وہ کیا اشعار ہیں؟ شکوت الی وکیء سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی. علماء تو سمجھ گئے
جو غیر علماء ان کو ترجمہ کرنا پڑے گا. حضرت نے کہا میں نے اپنے یعنی ضعف حفظ اور حفظ کی کمزوری کی میں نے اپنے استاد وکی سے شکایت کی. یعنی میں نے کہا یہ میرا حال ہے, ذرا کوئی نسخہ بتا دیجئے کیا کرنا چاہیے. تو حضرت نے مجھے وصیت کی. کیا وصیت کی؟ بیٹا گناہ چھوڑ دو, اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے. اللہ اپنا نور جو ہے کسی پاپی گنہگار کو نہیں دیا کرتے. یہ نہ سمجھنا کہ ہم بڑے ذہین ہیں, کہ نہ, قوت حافظہ کی کمزوری نگاہوں کی خرابی سے ہوتی ہے. وہ آدمی غلط سنتا ہے, غلط بولتا ہے, غلط دیکھتا ہے, غلط سوچتا ہے, اس سے آدمی کا حافظہ کمزور ہوتا ہے. آنکھوں کی حفاظت کیجئے, نگاہوں کی حفاظت کیجئے, زبان کی حفاظت کیجئے. یہ 4 راستے ہیں, دماغ سے, کانوں سے, زبان سے اور آنکھوں سے اندر علم جاتا ہے, سینے میں, دل میں. اگر یہ راستے گندے ہیں اللہ تعالیٰ علم عطا نہیں فرماتے. علم بہت بڑی چیز ہے. جیسے ماشاءاللہ ہمارے مولانا نے یعنی اپنی افتتاحی خطاب میں بہت اچھی باتیں بتائیں, حدیث کا مقام بتایا. اب یہاں پر بھی مجھے موضوع جو دیا گیا ہے وہ حدیث کی اہمیت, افادیت, اس کی حجیت, بہت اونچا مضمون ہے. یہ گھنٹوں چاہیے اس پر بات کرنے کے لیے, لیکن میں مختصر بات کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کے معنی لفظی ہوتے, لغوی بات چیت کے, لیکن محدثین کی اصطلاح میں حدیث کہتے ہیں کل ما اضیف الی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر, کہ ہر وہ بات جو ہر بات یا ہر فعل, کام یا تقریر جو اللہ کے نبی کی طرف منسوب ہو اسے حدیث کہتے ہیں. موٹی موٹی بات ہے, یعنی ہر وہ چیز جو قولی ہو, قول ہو, فعل ہو, تقریر ہو, وہ اللہ کی نبی کی طرف جس کو منسوب کر کے کہا جائے اسے حدیث کہا جاتا ہے. بس اتنا یاد رکھ لیجئے, حدیث کے معنی اتنے ہیں. اب البتہ تقریر کسے کہتے ہیں اس کو ذرا سمجھ لینا چاہیے. تقریر کے معنی وہ تقریر جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں, عام طور سے لوگ اردو والی تقریر سمجھتے ہیں, تقریر کے معنی وہ نہیں ہے. تقریر کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں کوئی کام کیا یا کوئی بات کہی, یا آپ کی غیر موجودگی میں کوئی کام کیا, کوئی بات کی, اور آپ کے علم میں وہ بات آئی, لیکن پھر آپ نے اس پر نکیر نہیں فرمائی, آپ خاموش رہے, تو گویا کہ آپ نے اس کی تائید کی ہے, اس کی توثیق کی ہے اور اس کی تصویب فرمائی ہے. اس لیے وہ بھی حدیث کہلائے گی. اس لیے کہ نبی کوئی منکر دیکھے اور خاموش رہے, یہ نبی کے منصب کے خلاف بات ہو جائے گی. نبی سے ہو نہیں سکتا ہے کہ نبی کوئی منکر دیکھے یا سنے, کوئی منکر بات کسی کے زبان سے نکل رہی ہے یا منکر کوئی کام کوئی کر رہا ہے, وہ نبی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے یا نبی کے علم میں وہ بات آ رہی ہے اور نبی خاموش رہ جائے, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. لہذا اگر نبی خاموش ہیں اس کا مطلب ہے کہ نبی اس کی تصویب فرما رہے ہیں, اس کی تائید فرما رہے ہیں اور اس کی توثیق فرما رہے ہیں, وہ بات صحیح ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں, قرآن سے مثال ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ, حضرت خضر کا قصہ ہم جانتے ہیں, جانتے کہ نہیں جانتے ہیں, کہ گئے تھے حضرت خضر نے 3 کام کیے, اس پر حضرت موسیٰ نے نکیر فرمائی. حالانکہ شرط کی تھی کہ جب تک میں نہ کہوں آپ بولیں گے نہیں, خاموش چلیں گے میرے ساتھ. لیکن حضرت موسیٰ سے رہا نہیں گیا. جب بچے کو مار دیا, کشتی توڑ دی اور ایک دیوار اٹھا دی, جو بخیلوں کی بستی کی دیوار اٹھا دی, تو حضرت موسیٰ ہر جگہ بول پڑے. حالانکہ شرط کی تھی کہ نہ بولنے کی, لیکن بول پڑے. کیا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ نبی ہیں, لہذا نبی کے سامنے کوئی منکر ہو رہا ہو تو نبی خاموش نہیں رہ سکتا ہے. اس لیے نبی کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بات صحیح ہے, وہ قول صحیح ہے, وہ فعل صحیح ہے. تو اور میں عرض کر رہا تھا کہ تقریر بھی یہ حدیث کہلاتی ہے, آپ کا فعل بھی حدیث کہلاتی ہے اور آپ کا قول بھی حدیث کہلاتی ہے. اور پھر حدیث کی عظمت کو سمجھنے کے لیے 2 باتیں سمجھ لیجئے. آپ سب جانتے ہیں کہ کلام کی جو عظمت ہوتی ہے, کلام کی جو بلندی ہوتی ہے, اس کا مقام جو ہوتا ہے, وہ مرتبہ جو ہوتا ہے, وہ صاحب کلام کے اعتبار سے ہوتا ہے. صاحب کلام کو آپ دیکھیں گے, ایک کون کتنا عظیم آدمی ہے, کتنا بڑا آدمی ہے, کتنے عظمت والا ہے. جیسے آدمی ہوتا ہے ویسی اس کی بات کا وزن ہوتا ہے, اس کی بات کی اہمیت ہوتی ہے.
اب ظاہر ہے جیسے کہتے ہیں ہمارے محاورے میں کہتے ہیں کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہ کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. تو لہذا اگر بادشاہ بول رہا ہے تو بادشاہ کی بات کا کتنا وزن ہے، اس لیے کہ بادشاہ ہے وہ عام آدمی نہیں ہے. ایک وزیر بول رہا ہے، ایک ایم پی بول رہا ہے، ایک سی ایم بول رہا ہے، ایک شیخ الحدیث بول رہا ہے، ایک مفتی صاحب بول رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کے حیثیت کے اعتبار سے ان کے کلام کی حیثیت و مقام ہوتا ہے. لہذا اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کا مقام کیا ہے، اللہ کے نبی کی عظمتیں کیا ہیں، آپ کی بلندیاں کیا ہیں، آپ کا مقام مرتبہ کتنا ہے. بعدت خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، اگر اللہ کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ ہے. لہذا دنیا میں بہت آئے لیکن نبی جیسا کوئی نہیں آیا، نہ کبھی آیا نہ آئندہ آئے گا. اللہ کے نبی کا مقام کتنا اونچا ہے. اگرچہ کہ حدیث ضعیف ہے لیکن ہمارے بعض علماء نے اس کو پڑھ کر اس سے استدلال کیا ہے. لولا کلمہ خلقت الافلاق، ایک حدیث اگرچہ ضعیف ہے بلکہ بعض لوگوں نے موضوع بھی کہہ دیا ہے، لیکن قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو پڑھ کر جو بہت لمبی بات فرماتے تھے اپنے بیانات میں. فرماتے اگر آپ نہ ہوتے ہم کائنات کو پیدا نہ کرتے. یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ حجر، یہ شجر، یہ فلک، یہ جنت، یہ جہنم، یہ عرش و کرسی، جتنی چیزیں ہیں وہ نبی کی وجہ سے پیدا اللہ نے کی ہیں. اگر نبی نہ ہوتے تو کائنات کو اللہ تعالیٰ نہ بناتے. تو اور مختصر بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے حدیث کی عظمت کو سمجھنا ہے، حدیث کے مقام کو سمجھنا ہے، تو ہمارے سامنے نبی کی عظمت ہے، نبی کا مقام ہے. نبی کی بات، نبی کی طرف جو قول، جو فعل، جو تقریر منسوب ہو رہی ہے اس کا نام حدیث ہے. تو بولو اللہ کتنی بڑی عظمت ہے، کتنا بڑا مقام ہے. نسبتوں سے بہت ساری باتیں بدل جاتی، احکام بدل جاتے ہیں. مثال کے طور پر کاغذ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، آپ اٹھائیے، پھینکیے، جو چاہے کر لیجئے، جیب میں رکھ لیجئے، کہیں کوڑے میں ڈال دیجئے. لیکن اسی کاغذ پر قرآن لکھ دیا جائے اب کیا ہوگا؟ اب وہ کاغذ نہیں رہا، وہ اس پر قرآن کی عظمت آ گئی، قرآن کی طرح اس کی نسبت ہو گئی. اب اس کو آپ بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے. لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کہتا ہے اس قرآن کو چھونے والے پاکیزہ لوگ ہوں گے. بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے اس کاغذ کو نہیں چھو سکتے، اس لیے کہ اس کاغذ کی نسبت اب کس کی طرف ہو گئی؟ قرآن کی طرف ہو گئی. لہذا عظمت سے احکام بدل جاتے ہیں. ایک اور میں مثال دیتا ہوں، اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، لیکن بیوی 4 مہینے 10 دن گزارنے کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی کہ نہیں کر سکتی ہے؟ نہ کرے الگ بات ہے، لیکن شریعت اجازت دیتی ہے کہ صاحب اگر شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی بیوہ ہو گئی، 4 مہینے 10 دن وہ اپنی عدت وفات شوہر کی گزارے، پھر وہ دوسرا نکاح جب چاہے کر سکتی ہے، عام عورتوں کے لیے. لیکن ازواج مطہرات وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نسبت نبی کی طرف ہو گئی ہے، یہ نبی کی بیویاں ہیں، لہذا یہ اپنا نکاح نہیں کر سکتی. اب یہ امت کی مائیں کہلائیں گی. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا نبی کا حق ایمان والوں پر ان کی ذاتوں سے زیادہ ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ وازواجہ امہاتہم، نبی کی جتنی بیویاں ہیں 11 بیویاں نبی کی ہیں. بیک وقت 9 بیویاں آپ کے نکاح میں تھیں، تو 11 بیویاں یہ سب کی سب حضور کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. لہذا اب یہ نکاح کرنا حرام کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ یہ عام آدمیوں کی بیویاں نہیں ہیں، یہ نبی کی بیویاں ہیں، ان کی نسبت نبی کی طرف ہو گئی ہے، اب اس سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح فرمایا قرآن میں آیتیں نہیں پڑھتا، اشارے کرتا ہوں کہ فرمایا کہ اور نبی کی بیویوں سے کہا اگر تم نے کوئی غلط کام کیا اور کوئی جو بےہودہ کام کیا تو تم کو ڈبل گناہ ہوگا. عام عورتیں کریں تو یہ گناہ ہے، لیکن جو ہے نبی کی بیویاں کریں ڈبل گناہ ہو جائے گا. اسی طرح اگر تم نے کوئی نیکی کی ہے تو ڈبل اجر ملے گا. اجر کا ضابطہ بدل گیا، اجر و ثواب کا ضابطہ بدل گیا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی بیویاں ہیں. تو نسبت جب بدل جاتی ہے تو میرا دوستو احکام بدل جاتے ہیں. تو اس طرح یہاں نسبت حدیث کی کس کی طرف ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے. لہذا اس حدیث کا مقام عام لوگوں کی بات چیت کا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مقام بہت اونچا ہے. تو اگر ایک تو حدیث کا مقام اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ کے محبوب کا کلام ہے،
محبوب الہی کا کلام ہے، اللہ کے نبی کے زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، اور اللہ نبی کے محبوب ہے، لہذا محبوب کے محبوب اللہ بھی ہمارا محبوب ہے، نبی اللہ کے محبوب ہیں، محبوب کے محبوب کا کلام بھی محبوب ہونا چاہیے۔ امر علی الدیار دیار لیلا اقبض الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفنا قلبی ولكن حب من سکن الدیار۔ مجنوں کو لیلا سے بڑی محبت تھی، تو لہذا مجنوں جو ہے لیلا کے در و دیوار سے گزرتا ہے، کبھی اس دیوار کو چومتا ہے، کبھی دیوار سے لپٹتا ہے، کبھی اس کا بوسہ لیتا ہے۔ کہتے ہیں مجنوں پاگل ہو گیا ہے، دیواروں کا بوسہ لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے دیواروں کو نہ دیکھو، یہ دیواریں کس کی ہیں اسے دیکھو، یہ در و دیوار میری محبوبہ یہ لیلا کے در و دیوار ہیں، لہذا محبوبہ لیلا کی وجہ سے در و دیوار سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی ہمارے اللہ کے محبوب ہیں، اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ نے نبی سے کہلوایا اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ ہمارے محبوب ہیں، اللہ سے ہم کو بڑی محبت ہے، اللہ نے کہا دعویٰ بہت اچھا ہے، بہت اونچا ہے، لیکن ہم آپ سے کہتے ہیں ان سے کہو کہ اس دعوے کی دلیل پیش کرو، اس لیے کہ آپ کہیں یہ گھر میرا ہے، کیا شواہد ہیں آپ کے پاس، کیا گواہیاں ہیں، کیا دلیل آپ کے، کیا پروف ہے آپ کے پاس؟ فرماتے اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ تم کر رہے ہو اور دعوے میں سچے ہو، فرمایا ان سے کہو دلیل پیش کرو۔ دلیل کیا پیش کرو؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ لہذا اللہ کے محبوب اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو فرمایا اللہ کے محبوب سے محبت کرو، تو لہذا کیا ہوگا؟ تم کیا محبت کرو گے اللہ سے، اللہ تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ تو میرے دوستو، ایک تو بات میں نے عرض کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کیونکہ اللہ کے نبی کی طرف منسوب ہے، حدیث اسی کو کہتے ہیں، قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول کو کہتے ہیں، لہذا اللہ کے نبی کا مقام مرتبہ اتنا اونچا ہے، اسی اعتبار سے آپ کی حدیث اونچی ہے، آپ کی حدیث کا مقام مرتبہ اونچا ہے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب کا کلام ہے، اللہ کے محبوب کا فعل ہے، اللہ کے محبوب کی تقریر ہے، اس لیے مقام بہت اونچا ہے۔ دوسری بات سمجھنے کے لیے حدیث کا مقام اتنا اونچا کیوں ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا کلام ہے اس لیے اس کا مقام ہے، دوسرا اس لیے ہے کہ اللہ کے کلام کی توضیح و تشریح ہے، اللہ کے کلام کی توضیح و تشریح ہے، اس لیے اس حدیث رسول اللہ کا مقام بہت اونچا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث رسول اللہ کے بغیر، تشریح رسول اللہ کے بغیر، توضیح رسول اللہ کے بغیر اللہ کے کلام کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے یہ حدیثوں کا سمجھنا، حدیثوں کا پڑھنا اور پڑھانا اور حدیثوں کی حفاظت کا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ چنانچہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث رسول کی کیا ضرورت ہے، یہاں آ کر لوگ اللہ معاف فرمائے حدیث رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں، حدیث رسول اللہ کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے بلکہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حدیثیں ہیں بقول حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، ہر حدیث قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کی تشریح و تفسیر ہے۔ حدیث، ہر حدیث، جتنی حدیثیں حدیث کی کتابوں میں ہیں یہ سب اللہ کے قرآن کی کسی نہ کسی آیت کی تشریح و توضیح ہیں، اس کی تفسیر ہیں، اس کے اجمال کی تفسیر ہے، لہذا حدیثوں کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ایک ہی وہی ہے جو وہی مطلوع ہے، یہ وہی جلی ہے، باقی وہی غیر مطلوع کا ہم نہیں مانتے، وہی خفی کو نہیں مانتے، یہ بالکل سراسر حماقت والی بات ہے۔ حدیثوں کا اس طرح انکار کرنا، صرف قرآن کو ہم مانتے ہیں، جیسے ایک فرقہ ہے اہل قرآن اپنے آپ کو کہتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ہی زمانے میں یہ آپ نے پیشن گوئی فرما دی تھی کہ ان قریب، سین یا صوفہ کا لفظ ہے جو قرب کے معنی میں دلالت کرتا ہے، ان قریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اللہ نے مجھے قرآن بھی دیا ہے اور قرآن کے مثل بھی دیا ہے، قرآن دیا ہے تو وہی مطلوع ہے، قرآن کے مثل دیا ہے تو وہی غیر مطلوع ہے۔ اللہ کے نبی کے اقوال ہیں، افعال ہیں اور تقریرات ہیں،
یہ حدیث ہے، اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. اللہ نے مجھے قرآن بھی دیا ہے اور قرآن کے مثل یعنی حدیثیں بھی دی ہیں. اس لیے فرمایا ان علینا بیانا. جیسے ابھی ماشاءاللہ ہمارے بھیچروں نے بات کی تھی کہ قرآن کی آیت کی پڑھی تھی، اس میں یہ فرمایا ان علینا بیانا، کہ اس قرآن کا پڑھا دینا، اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع دینا اور آپ کی زبان سے اس کو پڑھوا دینا، تلاوت کروا دینا، یہ بھی ہمارا کام ہے. اور آگے اس قرآن کی توضیح و تشریح و تفصیل یہ بھی ہمارے ذمہ ہے. لہذا یہ تشریح توضیح کہاں سے آئے گی؟ قرآن سے قرآن تو نہیں تشریح ہوتی ہے، بلکہ آپ کے اقوال ہیں، آپ کے افعال ہیں، آپ کے تقریرات ہیں، یہ سب جو قرآن کی ان علینا بیانہ کی تشریح ہے، ان علینا بیانہ کا مصداق ہے. چنانچہ یہ کہنا کہ صاحب بغیر حدیثوں کے ہم قرآن کو سمجھ لیں گے، یہ غلط بات ہے. ہاں اتنا فرق ضرور ہے کہ قرآن جو ہے وہ نظم اور معنی دونوں کا نام ہے. الفاظ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں. قرآن کا جو متن ہے، متن قرآن سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک 114 سورتیں، 30 پاریں اور 140 رکوع، 6666 آیتیں، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں. یہ قرآن جو ہے کتاب اللہ بھی ہے اور جو ہے یہ کلام اللہ بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، اللہ کی کتاب بھی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. چنانچہ یہاں رک کر کب تک وقت ہے میرا؟ اس لیے کہ وقت کی تعین ہو تو اس لیے کہ موضوع ذرا وسیع ہو جائے گا تو مسئلہ ہو جائے گا. جی جی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے تحت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیر معارف القرآن میں اس آیت کے تحت یہ بات لکھی ہے کہ امام قرطبی کے حوالے سے. چنانچہ امین الرشید جو اپنے زمانے کے بادشاہ تھے، ہارون رشید کے بیٹے، انہوں نے وہ علم دوست آدمی تھے، علماء کو جمع کرتے تھے اور علمی مجلسیں قائم کرتے تھے، فقہی مجلسیں قائم کرتے تھے. لہذا اس مجلس میں ہر ایک کو آنے کی اجازت تھی. یہودی بھی آتے تھے، نصرانی بھی آتے تھے جو اہل علم تھے. چنانچہ اس مجلس میں ایک یہودی بھی آیا، اس نے بہت اچھا کلام کیا. تو حضرت یعنی مامون الرشید نے امتحاناً اس سے کہا کہ آپ کا کلام بہت پسند آیا، بڑے سمجھدار آدمی ہیں، آپ اگر اسلام قبول کر لیں تو کتنا اچھا ہے، آپ کو ہم یہ آپ کی داد و دہش کریں گے اور آپ کو فلاں فلاں انعام دیں گے. اس طرح کی بات کی. اس یہودی نے کہا کہ ہم کو اپنے آبا و اجداد کا مذہب پسند ہے، ہم کسی اور مذہب میں نہیں جائیں گے. انکار کر دیا اور آئی گئی بات ہو گئی. اگلے سال پھر وہی آدمی آیا اور فقہ اسلامی کے موضوع پر بڑی اچھی بحث کی اور کہا کہ میں مسلمان ہو گیا. تو مامون رشید نے کہا کہ پچھلے سال تو ہم نے آپ کو دعوت دی اور ہم نے آپ کو بہت کچھ دینے کا بھی وعدہ کیا تھا، لیکن آپ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن مسلمان اس وقت کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا جانے کے بعد میرے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ دنیا میں جو بڑے بڑے مذہب ہیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کا مطالعہ کر کے جو ہے ہم کو سمجھنا چاہیے کون سا مذہب صحیح ہے. چنانچہ میں نے اس کا طریقہ اختیار یہ کیا کہ تورات کے میں اچھا خطاط ہوں، اچھی یعنی کتابیں لکھ کر بیچتا ہوں. لہذا میں نے تورات کے 3 نسخے لکھے بہت اچھے خط میں اور لے جا کر میں نے جو ہے ان کے جو پادری تھے، جو بھی احبار اور رہبان تھے، ان کو پیش کیا. انہوں نے لکھ کر خوشی کا اظہار کر کے بڑا انعام دیا اور خرید لیا اور مجھے میری بڑی تعریف کی. پھر میں نے جو ہے انجیل کے 3 نسخے لکھے، پھر اچھی طرح لکھ کر ان کے جو احبار رہبان ہے کلیسا میں جا کر میں نے پیش کیا، انہوں نے بھی اسے قبول کر لیا، بڑا انعام دیا، پیسے دیے. پھر میں نے قرآن کے 3 نسخے لکھے، یعنی اس میں یہ بات رہ گئی کہ تورات میں میں نے رد و بدل کیا تھا، اس طرح انجیل میں رد و بدل کیا تھا، لیکن انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، لے کے میری تعریف کر کے رکھ لیا. قرآن میں نے لکھا اور قرآن میں بھی میں نے آیتیں ادھر کی ادھر کر دی، ادھر ادھر کلمات کر دیے اور لے جا کر میں نے دیا ایک عالم دین کو. اس نے کہا پہلے ذرا رک جاؤ، میں ذرا دیکھ لیتا ہوں کیا تم نے لکھا ہے. چنانچہ انہوں نے غور سے قرآن کو دیکھا، اس میں رد و بدل تھا. کہا تمہارا قرآن تمہارے پاس رکھو، ہمیں اس قرآن کی ضرورت نہیں ہے.
تو میں سمجھا کہ واقعی تورات محفوظ نہیں ہے، انجیل محفوظ نہیں ہے، قرآن محفوظ ہے۔ ایک عالم دین یہ سمجھتا ہے کہ معمولی سا ایک قرآن جو ہے اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوتا۔ یہ بڑے سے بڑا حافظ قرآن عالم دین، وہ قرآن پڑھ رہا ہے قرآن نماز میں، کہیں چوک اس سے ہوتی ہے 8 سال کا بچہ لقمہ دیتا ہے، 8 سال کا بچہ پیچھے خاموش نہیں رہتا، فوراً لقمہ دیتا ہے، اسے لقمہ لینا پڑتا ہے۔ اس نے کہا کہ واقعی اس سے مجھے پتا چلا کہ قرآن محفوظ ہے اور اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا ہے، لہذا میں مسلمان ہو گیا۔ چنانچہ بتانا کیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کی حفاظت کا وعدہ ہے، حدیثوں کی حفاظت کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اس لیے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن صرف الفاظ اور نظم کا نام نہیں ہے، قرآن نظم و الفاظ اور معانی کا نام ہے، لہذا معانی قرآن حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں، حدیثوں سے قرآن کے معنی سمجھ میں آتے ہیں، ورنہ صرف قرآن کے الفاظ پڑھ کر کوئی آدمی پوری شریعت پر نہیں چل سکتا، پورے دین پر چل نہیں سکتا۔ اللہ کے کلام کو سمجھ کر عمل کرنا ہے، زندگی میں اسے نافذ، اس کی تطبیق دینی ہے، تو حدیثوں کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں اس کرتا ہوں، نماز ہے جو ارکان اسلام میں سب سے اہم رکن ہے، لہذا کوئی آدمی قرآن میں یہ نہیں بتا سکتا کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ قرآن میں کہاں، اشارے تو ہیں لیکن نمازوں کے اول وقت یہ ہے، آخر وقت یہ ہے، یہ مستحب وقت ہے، یہ مکروہ وقت ہے، یہ وقت میں نماز پڑھنا حرام ہے، یہ قرآن میں آپ نہیں دکھا سکتے۔ اس سے آگے جو سب سے اہم بات ہے کہ فجر کی 2 رکعت ہے، ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، عصر کی 4 رکعت فرض ہے، مغرب کی 3 رکعت فرض ہے، عشاء کی 4 رکعت فرض ہے، وتر 3 نمازیں ہیں، سنتیں اتنی ہیں، پورے قرآن میں آپ کہیں نہیں بتا سکتے۔ اہم جو رکن ہے اسلام کا، سب سے اہم رکن جس کے بغیر مسلمان نہیں کہلاتا، دن میں 5 مرتبہ اسے آنا ہے اللہ کے گھر میں، آپ بتا دو قرآن میں کہاں ہے۔ صلاۃ کے معنی لغوی اعتبار سے اگر لیے جائیں تو سرین ہلانے کے آتے ہیں، اپنی جو سرین ہے نا اسے کھڑے ہو کر ہلانا، یہ صلاۃ کے معنی رکھتا ہے یا اور دعا کے معنی رکھتا ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی حدیثوں کو نہ لے، کہ حدیثوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں قرآن کو براہ راست سمجھ لوں گا، تو اسے کرنا کیا چاہیے؟ کھڑی ہو کر جو ہے اپنی سرینے کو ہلانا چاہیے اور رس کے اڈے قائم کرنا چاہیے، یہ نماز کے معنی ہو جائیں گے۔ جو آدمی اپنے حدیثوں کو چھوڑ کر نماز کے معنی لینا چاہتا ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ اسلام کا بڑا اہم رکن ہے، جہاں بھی نماز کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب زکوٰۃ کے بارے میں چند مصارف کا تو ذکر قرآن میں ہے، لیکن قرآن یعنی زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، سونے کا نصاب کیا ہے، چاندی کا نصاب کیا ہے، پیداوار کا نصاب کیا ہے، اسی طرح جو ہے جانوروں کا نصاب کیا ہے، آپ کو حدیث میں، آپ کو قرآن میں کہاں ملے گا؟ تو زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ اس طرح حج کا مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے۔ تو میرے دوستوں، یہ جو اہم ارکان اسلام ہیں وہی قرآن میں آپ کو پوری طرح تفصیل سے نہیں ملیں گے، یہ سب بتانے والی جو حدیث ہے، حدیث کے بغیر قرآن پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، کیا فرمایا؟ کیا ہے؟ انزلنا الذکر لتبین للناس، کہ ہم نے انزلنا الذکر وانزلنا الذکر الیک لتبین للناس ما نزل الیہم، ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو آپ پر اتارا ہے تاکہ آپ ان کو کھول کر بتائیں جو ہم نے آپ پر اتارا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بیان کرنا، کھولنا، تشریح کرنا، توضیح کرنا، تفسیر کرنا اور اس کے تمام یعنی نشیب و فراز کو بتانا، یہ قرآن کا کام نہیں ہے، نبی کا کام ہے۔ اگر آپ کو صرف قرآن کافی ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، میں حدیث سنا رہا تھا، حدیث سناتے آگے نکل گیا، وہ یعنی حدیث کی کتابوں میں حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، اللہ نے مجھے یعنی پہلے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ نے مجھے قرآن بھی دیا ہے، قرآن کے مثل بھی دیا ہے۔ ایک زمانہ آئے گا ایک آدمی کھا پی کر مستنڈا اپنے مسیرے پر بیٹھے گا اور بیٹھ کر یوں کہے گا کہ صاحب جو ہے جو قرآن میں حلال ہے وہ حلال ہے اور جو قرآن میں حرام ہے وہ حلال ہے، باقی ہم کو حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حسبنا کتاب اللہ کہے گا، کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ آدمی گمراہ انسان ہے،
خود بھی گمراہ ہوگا اور سارے انسانوں کو گمراہ کرنے کا سبب بنے گا. لہذا ایسے لوگوں کا وجود یہ یعنی صدی ہجری کے اواخر میں ہو گیا تھا. اہل قرآن پہلی صدی کے اواخر میں آ گئے تھے. انہی میں سے یہ معتزلہ ہیں، یا خوارج ہیں، یہ مرجیہ ہیں، یہ قدریہ ہیں، معتزلہ ہیں، جو باطل فرقے ہیں. اہل سنت سے ہٹ کر جو الگ الگ انہوں نے اپنی ان کی مسجد بنائی ہے، یہ ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کے خلاف عمل کیا. چنانچہ ایک بات تو یہ کہ قرآن کو بغیر حدیثوں کے سمجھا نہیں جا سکتا. اگر کوئی کہتا قرآن میں کہاں ہے نبی کی بات ماننے کے لیے، قرآن میں تو کہیں نہیں ہے. لہذا صاف بات ہے، یہ تو دماغ خراب ہونے والی بات ہے، احمقانہ بات ہے کہ قرآن میں اللہ کے نبی کے حدیثوں پر عمل کرنے کا کوئی اشارہ نہیں ہے، بلکہ صاف اشارہ، صاف بات ہے. جیسے میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. فرمایا کہ نبی جو کچھ تم کو دے وہ لے لو، اور نبی جس سے تم کو منع کرے اس سے رک جاؤ. چنانچہ ایک صاحب ہیں وہی اہل قرآن میں سے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں صرف 4 چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، باقی سب چیزیں حلال ہیں، کھانا فرض ہے، نہیں کھاؤ تو گناہ ہوگا. عجیب بات ہے. کیا حلال قرآن میں کیا حرام ہے؟ میتہ حرام ہے، مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر جو جانور چھوڑا ہے وہ حرام ہے. یہ 4 چیزوں کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے. باقی پاخانہ کھانا حلال ہے، قرآن میں نہیں ہے. بلی کتا کھانا حرام ہے، قرآن میں نہیں ہے. اب کھاتے رہو، بلی کتا بھی کھاتے رہو، پاخانہ کھاتے رہو، پیشاب پیتے رہو، اس لیے کہ قرآن میں نہیں ہے. کہاں سے لاؤ گے؟ یہ ساری باتیں حدیث بتائیں گی. حدیثوں کے بغیر آدمی کو پوری طرح حلت و حرمت کا علم نہیں ملے گا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف اسلام کو برباد کرنا چاہتے ہیں. دیکھو 2 چیزیں ہیں جو باطل فرقوں نے اسلام کے گویا کے جڑوں پر تیشا مارا ہے، اسلام کے جڑوں کو اکھاڑ کر پھینکنے کی کوشش کی ہے. ان میں سے ایک صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، صحابہ پر سے اعتماد ہٹایا ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی اور امت کے درمیان دین پہنچانے کا جو واسطہ اور راستہ ہے وہ صحابہ ہیں. اگر آپ نے صحابہ کو مجروح کر دیا، صحابہ سے اعتماد اٹھا دیا، اب سارے دین کی بنیاد دھڑام سے نیچے آ جائے گی، دین ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ صحابہ مجروح ہو گئے، صحابہ پر اعتماد ختم ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ نہ ابو بکر پر اعتماد ہے، نہ عمر پر اعتماد ہے، نہ عشر مبشرہ پر اعتماد ہے، نہ اصحاب بدری صحابہ پر اعتماد ہے، نہ اصحاب بیت رضوان پر اعتماد ہے، نہ انصار و مہاجرین پر اعتماد ہے. اب آپ دین کہاں سے لیں گے؟ اس لیے جو گمراہ فرقے، باطل فرقے، بلکہ اسلام دشمن فرقے ہیں، انہوں نے صحابہ کو نشانہ بنایا ہے. اب اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. اور دوسرے جو لوگوں نے اسلام کو برباد کرنے اور مسلمانوں کا رشتہ اسلام سے ختم کرنے کے لیے، اباحیت کو عام کرنے کے لیے اور نفسانی خواہشات پہ چلنے کے لیے جو انہوں نے تیشا چلایا ہے، نشانہ بنایا ہے، وہ حدیثوں کو بنایا ہے کہ حدیث قابل اعتماد نہیں ہے، حدیث قابل حجت نہیں ہے. حدیث کو تو جمع کیا گیا ہے 250 سال کے بعد جمع کیا گیا ہے. یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے، یہ نسائی ابن ماجہ ہے، یہ مسانید ہے، یہ معاجم ہے، یہ تمام کتابیں 250 سال کے بعد جمع ہوئی ہیں. لہذا اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. تو غرض اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کو جمع کرنے کو منع کر دیا تھا. ٹھیک ہے، مسلم شریف میں ابو سعید خدری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ صرف مجھ سے قرآن لکھنا، قرآن کے علاوہ میری زبان سے نکلے کچھ نہ لکھنا، جو لکھ دیا اسے مٹا دینا. یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اس کا انکار نہیں ہے. لیکن اس کے معنی یہ تھوڑی ہے کہ صاحب وہی ممانعت باقی رہی اور آپ نے ممانعت کو ختم نہیں کیا، اجازت نہیں دی اور آپ نے صحابہ سے حدیث لکھنے کو نہیں کہا. ایسی بات نہیں ہے. شروع میں آپ نے منع اس لیے کیا تھا کہ قرآن اور حدیث کے یعنی قرآن حدیث کے اسلوب میں فرق کرنا صحابہ کو مشکل تھا کہ نبی کے الفاظ کیا ہیں، قرآن کے الفاظ کیا ہیں، یہ فرق کرنا مشکل تھا. کہیں قرآن حدیث کو قرآن نہ سمجھ لیں، قرآن کو حدیث نہ سمجھ لیں. بعض مرتبہ اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کی تشریح میں کوئی بات کہی، جیسے مثال کے طور پر حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یہ قرآن کی آیت ہے اور اس کی صلاۃ الوسطی کی تشریح میں کہا صلاۃ العصر، یہ آپ نے فرما دیا، لوگوں نے وہاں لکھ لیا. اب صلاۃ العصر بھی قرآن سمجھ لیں گے
تو گویا کہ قرآن کے ساتھ آپ نے کچھ باتیں تشریح کے طور پر اور اس کی وضاحت کے طور پر فرمائی، تو اس زمانے میں لوگ اس کو لکھ لیا کرتے تھے، اور جو کیا لفظ ہے اصل ہے، کیا لفظ ہے اس کی شرح ہے، اس کی تمیز مشکل تھی، اس کی علامتیں پہلے نہیں تھی، اس لیے آپ نے منع کیا تھا، ان وجوہات کی وجہ سے آپ منع کیا تھا۔ لیکن جب صحابہ سمجھ گئے قرآن کا اسلوب یہ ہے، حدیث کا اسلوب یہ ہے، اس میں فرق کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو پھر آپ علیہ السلام نے لکھنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص، بہت مشہور بات ہے، سارے علماء سے جانتے ہیں، انہوں نے حدیثیں لکھ کر یاد کرنا شروع کیا، لکھنے لگے، یاد کرنے لگے۔ کسی نے دیکھا تو کہا حدیثیں لکھ رہے ہیں، تو انہوں نے منع کر دیا کہ اللہ کے نبی السلام کی پتہ نہیں کون سی بات لکھنا، کون سی نہیں لکھنا، کبھی آپ خوشی میں بات کہتے ہیں، کبھی ناراضگی میں کوئی بات کہتے ہیں، ہر بات نہیں لکھنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے لکھنا بند کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی سے جا کے انہوں نے اپنا یہ واقعہ سنایا، تو آپ علیہ السلام نے عجیب بات فرمائی، قسم کھا کے فرمایا، اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اور اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ لا یخرج منہ الا الحق، اس زبان سے، اس منہ سے صرف حق ہی نکلتا ہے، چاہے غصے میں ہو، چاہے خوشی میں ہو، چاہے کسی حال میں ہو، میری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے، لہذا لکھ لیا کرو۔ چنانچہ قرآن نے بھی کہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، زبان نبی کی ہوتی ہے اور بات اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کی زبان سے قرآن کی تشریح کرواتے ہیں، قرآن کی تفسیر کرواتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ثم ان علینا بیانا، کہ آپ کی زبان سے بیان کروا دینا بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ صحابہ لکھ رہے تھے بہت سے واقع، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمرو العاص کا ایک یعنی حدیثوں کا مجمع ہے جس کا نام انہوں نے الصحیفۃ الصادقہ رکھا تھا، یہ ایک صحیفہ موجود۔ پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں مجھے یاد ہیں، صرف ایک آدمی مستثنا ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمرو العاص ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لکھتے تھے، میں نہیں لکھتا تھا، اس وجہ سے یہ بھی اشارہ ہے کہ حدیثیں لکھی جا رہی تھی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے یعنی فتح مکہ کے موقع پر آپ نے ایک طویل خطبہ دیا جو بخاری شریف میں موجود ہے، عجیب و غریب اس میں باتیں ہیں، اس میں کفار کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، حرمین شریف حرم کے بارے میں بڑی تفصیلی خطبہ ہے۔ تو ایک یمن کے ایک صاحب آئے جن کا نام ابو شاہ ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے نبی بڑا جامع خطبہ ہے، بڑی ضرور خطبہ ہے، لہذا آپ مجھے لکھوا کے دے دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا ابو شاہ کو لکھ کر دے دو، چنانچہ آپ نے لکھوایا، اور یمن کے جو ابو شاہ تھے انہوں نے لکھ کر نبی کے حکم سے اپنے پاس اس حدیث کو رکھا ہے۔ اسی طرح آپ جب مدینہ منورہ آئے ہیں تو آپ وہاں اوس و خزرج بھی تھے جو بعد میں انصار بنے، جو پہلے مشرک تھے پھر انصار بنے۔ اسی طرح یہود بھی تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ یہود کے قبیلے تھے، دشمن مسلمانوں کے دشمن تھے۔ آپ نے وہاں مواثیق، وہاں آپ نے کچھ قوانین لکھوائے، تقریباً علماء لکھا ہے کہ تقریباً 50 پر 2 پوائنٹس تھے، اس کو آپ نے لکھوایا تاکہ امن قائم ہو، مدینے میں کوئی فساد نہ ہو، کوئی ایک دوسرے کا دشمن نہ ہو، یہ آپ نے لکھوائے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 105 یا 4 آپ کے دعوت نامے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے کبھی مقوقس کے حوالے کیا جو مصر کا بادشاہ تھا، کبھی نجاشی کو بھیجا، کبھی یعنی ایران کے کسرا کو بھیجا، کبھی روم کے قیصر کو بھیجا۔ آپ کے دعوت نامے آج چھپے ہوئے ہیں اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ صاحب اللہ کے نبی کے زمانے میں حدیثیں لکھی نہیں گئی، یہ سب سے بڑا فراڈ ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے یہ کہنا کہ حضور نے منع کر دیا حدیثیں لکھی نہیں گئی۔ اس کے علاوہ عہد صحابہ میں بھی حدیثیں لکھی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ کی جو حدیث جو یاد کرتے تھے بعد میں لکھ بھی لی انہوں نے، ان کے ایک بہت بڑے شاگرد ہیں حماد بن منبہ، ان کے پاس امام حضرت ابو ہریرہ کی حدیثوں کے ذخیرہ تھا جس کو مسند احمد میں اس کو نقل کیا گیا ہے، اور بہت ساری حدیثیں یعنی حماد بن منبہ کی روایت کردہ جو حضرت ابو ہریرہ کی جو کتاب سے لی گئی تھی صحیفے سے، وہ بخاری شریف میں بھی روایتیں موجود ہیں۔ لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عہد نبوی میں، عہد صحابہ میں حدیثیں لکھی نہیں گئیں، اس میں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر تابعین کا زمانہ آیا،
تو پھر اس میں بھی حدیثیں لکھی گئی جس میں خاص طور سے موطا امام مالک حدیث کی پہلی کتاب سمجھی جاتی ہے، جس میں آثار صحابہ بھی ہیں اور تابعین کے اقوال بھی، آثار صحابہ کے آثار و اقوال بھی ہیں، اس کو بھی لیا گیا۔ اس طرح کتاب الآثار حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس طرح جامع ہے حضرت سفیان ثوری کی، اس طرح کی بڑی بڑی کتابیں تابعین کے زمانے میں وجود میں آئی۔ پھر طبی تابعین کے زمانہ، پھر بعد کا زمانہ ہے جس میں ساری کتابیں سامنے آئی، سیاہ ستہ اس میں سامنے آئی، وہی جس کو ہم پڑھاتے ہیں۔ اور پھر ان مصنفین نے یعنی تیسری صدی میں خاص طور سے یعنی باقاعدہ فن اسماء الرجال تیار ہوا، اس لیے کہ بعد میں جو دشمنان اسلام تھے انہوں نے یعنی حدیثوں میں ملاوٹ کی، موضوع حدیثیں نبی کی طرف منسوب کرنے لگ گئے، حدیثوں کو گڑبڑ کر کے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، لہذا ہمارے علماء نے بڑا کام کیا ہے، دشمنان اسلام میں اس کا اعتراف کیا ہے۔ اسلام کا ایک کارنامہ ہے اپنے نبی کے حدیثوں کی حفاظت کے لیے راویان حدیث تقریباً 5 لاکھ راویان حدیث کے تمام ان کی سوانح کو جمع کیا ہے، کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کہاں انتقال ہوا، ان کا خاندان کیا تھا، اسی طرح جو ان کے شاگرد کون ہیں، ان کے اساتذہ کون ہیں، وہ عادل ہے، غیر عادل ہے، ثقہ ہیں، غیر ثقہ ہیں، یعنی ایک ایک بات تفصیل سے ایک حدیث لینے کے لیے تمام راویوں کی تمام سوانح زندگی، صرف اسما نہیں، فن اسماء الرجال معلوم ہوتا ہے صرف نام نہیں ہے، نام کے ساتھ ان کی پوری زندگی، کب تک ان کا حافظہ قوی تھا، کب کمزور ہو گیا، کب ان کی حدیثیں کب تک لینا صحیح تھا، کب لینا صحیح نہیں تھا، کب کمزور ہوگی ان کی حدیثیں، اس طرح تقریباً 5 لاکھ راویان حدیث کے سوانح مرتب کیے گئے، ایک نبی کی حدیث کو لینے کے لیے اتنا چھان بین کیا گیا۔ پھر حدیثوں کی تقسیم کی گئی، یہ حدیث صحیح لذاتی ہے، صحیح لغیری ہے، یہ حسن لذاتی ہے، یہ حسن لغیری ہے، یہ ضعیف ہے، یہ غریب ہے، یہ متواتر ہے، یہ مشہور ہے، یہ عزیز ہے، یہ منقطع ہے، یہ موقوف ہے، یہ مرفوع ہے، اور یہ مقطوع ہے۔ 20 سینکڑوں یعنی 50 حدیثوں کی قسمیں بنا دی گئی، اور موضوعات حدیثوں کو الگ سے جمع کیا، کتاب الموضوعات کے نام سے باقاعدہ حدیثوں کو جمع کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ غیر نبی کی بات کو نبی کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے، حدیث کا نام دے دیا گیا ہے، اس لیے حدیث ہی نہیں ہے۔ پانی کا پانی، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی واضح کر کے محدثین نے رکھ دیا ہے۔ تو میرے دوستوں، حدیث کی حفاظت ایسی نہیں کی گئی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی نے قرآن کو اتارا ہے، قرآن کے الفاظ کی حفاظت بھی ہم کریں گے، قرآن کے معنی کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ قرآن وہی مطلوع ہے، حدیث وہی غیر مطلوع ہے، قرآن وہی جلی ہے اور حدیث وہی خفی ہے۔ اللہ نے حدیثوں کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی ہے، اسی لیے اللہ تعالی محدثین کو کھڑا کیا، اور حدیث کی حفاظت کے 3 طریقے رہے۔ ایک حفظ کرنا، یعنی یاد کر کے حافظ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کا حافظہ بڑا تیز کیا تھا، ان کو اپنے گھوڑوں کے نسب نامے یاد ہوتے تھے، ان کو شعراء کے اشعاروں کے ہزاروں کے قصیدے یاد ہوتے تھے، خطیبوں کے بڑے بڑے خطبے ان کو زبانی یاد ہوتے تھے۔ ایک میں واقعہ سناتا ہوں مختصر سا، کہ عبد الملک بن مروان اپنے زمانے میں اس نے حضرت ابو ہریرہ کا امتحان لینے کے لیے ان کو بولا کہ آپ حدیثیں سنائیے۔ حضرت ابو ہریرہ نے بہت ساری حدیثیں سنائی، ایک کاتب لکھ رہا تھا، جیسے حدیث سنا رہے لکھ رہا تھا، لکھتا لکھتا کافی زخیم جو ہے ایک صحیفہ تیار ہو گیا۔ اس کے بعد 1 سال کے بعد عبد الملک بن مروان نے دوبارہ حضرت ابو ہریرہ کو بلایا امتحان لینے کے لیے، ان کا حافظہ کا امتحان لے، کہا کہ جو آپ نے 1 سال پہلے جو حدیثیں سنائی تھی وہی حدیثیں سنائیے آپ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہ ساری حدیثیں 1 سال پہلے جو سنائی تھی وہ ساری حدیثیں سنا دی، اس میں کوئی شوشے کا نقطے کا فرق نہیں آیا، یہاں تک کہ تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوئی، جو حدیثیں جس ترتیب سے سنائی تھی اسی ترتیب سے 1 سال کے بعد وہ ساری حدیثیں سنائی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حافظہ کتنا قوی تھا ان کا، لہذا لکھنا کا ضروری نہیں تھا بلکہ ان کے حافظوں میں حدیثیں تھی، صحابہ یاد کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے 50 صحابہ نبی کی بات سننے کے بعد، نبی کے مجلس سے اٹھنے کے بعد وہ اپنے آپس میں بیٹھ کر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا یہ سب ایک دوسرے کو سناتے تھے، کہتے یہاں تک کہ وہ حدیث ہمارے سینوں میں محفوظ ہو جاتی تھی، ہم یاد کرتے تھے۔ تو گویا کہ ایک طریقہ حدیثوں کی حفاظت کا وہ یاد کرنا تھا، اور یاد کرنے کے لیے اللہ نے بڑا حافظہ ان کو دیا تھا۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہم جانتے ہیں، ان کو 6 لاکھ حدیثیں، جس میں 3 لاکھ حدیثیں ان کے سینے میں تھی اور 3 لاکھ حدیثیں سفینے میں تھی. 3 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھیں اور 3 لاکھ حدیثیں لکھی ہوئی تھی. ان 3 لاکھ حدیثوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال کے عرصے میں انہوں نے 9082 حدیثوں کا مجمع بخاری شریف کے نام سے جمع کیا ہے. 16 سال لگے ہیں. ایک ایک حدیث کئی سندوں سے آ رہی ہے، ہر سند پر غور کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، استخارہ کر رہے ہیں. اس کے بعد جس سند حدیث پر اطمینان ہو رہا ہے استخارے کے بعد، اسے اپنی کتاب میں جگہ دے رہے ہیں. 6 لاکھ حدیث ان کے پاس ہیں. ان 6 لاکھ حدیثوں میں صحیح حدیثوں کا جو ذخیرہ انہوں نے جمع کیا ہے، صحیح بخاری جس کو پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں ہوتا، کوئی جو فاضل نہیں ہوتا. ابھی ہمارے یہاں بھی بخاری شریف کا ختم ہوا ابھی 2-4 دن پہلے الحمدللہ. لہذا کوئی بھی آدمی عالم فاضل نہیں کہلاتا جب تک کہ بخاری شریف نہ پڑھ لے. اور ہر عالم پر امام بخاری کا احسان ہے. امام بخاری عجمی آدمی ہیں، عربی نہیں ہیں، بلکہ اکثر جو یعنی سیاہ ستہ کی مصنفین ہیں سب عجمی ہیں، صرف امام مسلم کے سب عجمی ہیں. اللہ نے کیسا حافظہ دیا، اللہ نے اسے کیسا کام لیا. تو اور میرے دوستو، حضرت امام بخاری کا حافظہ کیسا تھا آپ اندازہ لگائیے. ان کے واقعات بہت واقعات ہیں، اس کو سنانے کا وقت نہیں ہے. مختصر یہ ہے کہ ایک تو حافظے کے ذریعے سے حدیثوں کی حفاظت کی گئی، اور جس کا حافظہ قوی ہوتا ہے اسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح دوسری جو بات تھی حفظ حدیث کی، وہ یہ تھی کہ لکھا بھی، جسے میں نے ابھی اشارہ کیا، حضرت ابو ہریرہ نے لکھی تھی. اسی طرح جو حضرت عبداللہ بن عمرو عاص نے لکھی تھی، ابو رافع خدیج نے لکھی تھی، اور بھی بہت سارے صحابہ. حضرت ابو ہریرہ کو 5374 حدیثیں یاد تھی، ان کے صحیفے میں موجود تھی. حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو 2210 حدیثیں یاد تھی. اس طرح ہزاروں حدیثیں صحابہ کو یاد تھی، زبانی یاد تھی. چنانچہ اس سے تابعین کو آئی، تابعین سے تبع تابعین کو آئی. پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے 99 میں، یہ 100 ہجری میں، انہوں نے دیکھا کہ صحابہ دنیا سے جا رہے ہیں، لہذا صحابہ کے سینوں میں جو حدیثیں چلی جائیں گی، اس لیے انہوں نے اپنے جتنے عمال تھے، گورنر تھے، ان کو خط لکھا کہ حدیثوں کو جمع کرو، مجھے ڈر ہے، انی خفت علی دروس العلم وذهاب العلماء، علم کے خط مٹ جانے اور علماء کے اڑ جانے کا مجھے خطرہ ہے، اس لیے تم حدیثوں کو جمع کرو. چنانچہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے، ابو بکر حزمی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور شعبی نے کوفے میں، اس طرح سعید بن مسیب نے مکہ مکرمہ میں، ان سارے حضرات نے حدیثوں کو جمع کیا. اور جمع کر کے ماشاءاللہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حدیثوں کی تدوین کا اصل کام لیا. چنانچہ پہلے مدون ہیں جو عام طور سے علماء فرماتے ہیں وہ محمد بن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ جو مدینے میں رہتے تھے، ان کے ذریعے سے اللہ نے سند کا بھی کام لیا. پھر سندوں پر کلام ہوا، پھر فن اسماء الرجال تیار ہوا، پھر فن جرح و تعدیل ایجاد ہوا، پھر فن اصول حدیث ایجاد ہوا. ماشاءاللہ اتنا کام علماء حدیث نے کیا ہے. اللہ کے نبی کی حدیثوں کی حفاظت کے لیے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. بیٹھے بیٹھے کہہ دینا حدیث کی ضرورت نہیں ہے، حدیث غیر پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، 250 سال کے بعد حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے، اور پھر یہ فلاں، یہ سب میرے دوستوں یہ اسلام دشمنوں کا کام ہے. اپنے کو اہل قرآن کہتے ہیں، اہل قرآن نہیں ہے، وہ منکر حدیث ہیں. اپنا نام بہت اچھا رکھتے ہیں، ہم سب اہل قرآن ہیں، ہم سب قرآن کو مانتے ہیں. لہذا جو کہتا ہے اہل قرآن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیثوں کا انکار کر کے اپنا نام اہل قرآن رکھ رہا ہے. تو اور خلاصہ یہ ہے کہ آج بھی ماشاءاللہ ہمارے مدارس میں سیاہ ستہ کتابیں پڑھائی جاتی ہے، موطئین پڑھائی جاتی ہیں، تحاوی پڑھائی جاتی ہے. اس کے بعد ہم عالم فاضل بنتے ہیں. اس کے پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، اس کے سمجھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، ایک ایک حدیث کے پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے. حضرت حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو شافعی ہیں، آپ نے جو ہے اس کی شرح لکھی بخاری شریف کی 18 جلدوں میں لکھی ہے. ایک ایک جلد 1200 صفحے کی جلد ہے. اتنا کام کیا ہے. علامہ عینی نے عمدۃ القاری لکھی ہے، وہ بھی تقریباً 18 جلدوں میں ہے. وہ حنفی ہیں، انہوں نے کام کیا ہے. چنانچہ حدیث کی کتابوں کی شروحات لکھی گئی اور ان کے حاشیے لکھے گئے، بین السطور لکھا گیا اور ان کی شروحات لکھی گئی. اسی طرح مشکات شریف کی شرح لکھی گئی. مشکات شریف کی شرح بھی بہت ساری ہے.
میرے دوستوں لمبی بات کرنے کا موقع نہیں ہے، مختصر یہ ہے کہ آج بھی ماشاءاللہ ہمارے مدارس میں حدیث کی خدمت ہو رہی ہے، حدیث کو حرز جاں بنائے ہوئے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فیوض الحرمین، اس میں حضرت نے ایک عجیب بات لکھی ہے، میں نے اپنے مکاشفے میں دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں، نور کے گویا کے نور کے دھاگے نکل رہے ہیں، اور یہ دھاگے اور نور کی شعاعیں ہر اس آدمی تک پہنچ رہی ہیں جس کا اشتغال حدیث کا پڑھنا پڑھانا ہے، جو حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں اپنا وقت لگا رہا ہے، اس تک اللہ کے نبی کے روزے سے سینے سے نکل کر وہ حدیث کی کرنیں اس تک پہنچ رہی ہیں۔ بتاؤ حدیث کے پڑھنے والا کتنا خوش قسمت ہے، نبی سے براہ راست کا تعلق ہے۔ آپ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، یوں سمجھے کہ نبی کی مجلس ہے، نبی کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں۔ نبی ٹھیک ہے اپنی جگہ روزے میں آرام کر رہے ہیں، لیکن نبی کی حدیثیں پڑھنا گویا کہ نبی کی مجلس میں پڑھنے کے مترادف ہے۔ آخر میں ایک بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہمارا ایک سفر ہوا تھا موریتانیہ کا۔ موریتانیہ جو افریقہ کا ایک ملک ہے، اس میں ماشاءاللہ بڑا علمی ملک ہے۔ وہ ایک چھت کے نیچے جیسے ہمارے یہاں ایک ہی وقت میں فقہ بھی، تفسیر بھی، ادب بھی، منطق بھی، نحو سب پڑھاتے ہیں گھنٹیاں کر کے، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کے ہاں پچھلے زمانے میں جیسے اسباق ہوتے تھے، نحو پورا پڑھنے کے بعد پھر آتے تھے وہ حدیث پر، پھر تفسیر پر، پھر فقہ پر، ایک فن پورا پڑھنے کے بعد دوسرا فن شروع کرتے تھے۔ اس طرح آج بھی ان کے ہاں ماشاءاللہ تعلیم کا نظم ہے۔ چنانچہ وہاں ایک صاحب اپنے 2 بچوں کو لے کر آئے، میں بتانا چاہتا ہوں قصہ کیا ہے۔ کہنے لگے کہ میرا بچہ، وہ نابینا تھا، 12 سال 11 سال کا بچہ تھا، انہوں نے کہا ہمارے بچے کو بہت حدیثیں یاد ہیں، بخاری کی حدیثیں، مسلم کی حدیثیں، ستہ کی۔ تو میں نے کہا کوئی حدیث سنا، ہم ہوتے تو کوئی حدیث یاد ہوتی فوراً سنا دیتے، کلمتان حبیبتان الرحمن ثقیلتان فی المیزان، یہ حدیث سنا دیتے، آخری حدیث بخاری کی۔ اس نے کہا کہ شیخ ایو حدیث تری ان تسمع، آپ کون سی حدیث سننا چاہتے ہیں؟ اب میں سٹپٹا گیا، کیا بولوں اسے؟ میں نے کہا کہ حدیث جبرائیل سناؤ۔ حدیث جبرائیل سنایا، لمبی حدیث ہے، بخاری میں مختصر ہے اور ترمذی اور مسلم شریف میں لمبی حدیث ہے۔ پھر میں نے کہا، ویسے اس نے کہا کہ کیا اور کون سی حدیث آپ سننا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ صاحب جو ہے حدیث النیہ سناؤ، بخاری شریف کی پہلی روایت، وہ بھی سنایا۔ اس طرح کئی روایتیں سنائی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرا بچہ حافظ قرآن بھی ہے۔ میں نے کہا قرآن سناؤ۔ پھر اس نے وہی کہا یا شیخ من ای آیا من ای سورہ ترید ان تسمع، آپ کون سی سورت سننا چاہتے ہیں، کہاں سے سننا چاہتے ہیں؟ اگر ہمارے حافظ کو کہتے ہو ماشاءاللہ پڑھنا شروع، وسیق الذین اتقوا یہ پڑھنا شروع کر، لا یستوی اصحاب النار، جو اچھا رکوع یاد ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتا۔ لیکن اس نے پوچھا کون سی آپ سے سورت سننا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ کیا ہے وہ آیت، وہ قرآن کریم کی سب سے مشکل رکوع ہے نا، کیا ہے بولو؟ یوصیکم اللہ۔ ماشاء اللہ کیا شاندار انداز میں جیسے ورش کی جو قرأت اس میں پڑھا، مزہ آ گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اشعار بھی یاد ہیں، پھر اس نے اشعار سنائے۔ اب میں خاموش ہو گیا، میں نے کہا کہ اس نے سنا ہی رہا ہے، اگر مجھے پوچھے کچھ حدیث سناؤ تو مجھے بغلے جھانکنا پڑے گا۔ سند و متن کے ساتھ، ہم تو متن یاد کر لیتے ہیں الحمدللہ، جمعے کے عربی خطبے کی برکت سے ہزاروں متن مجھے یاد ہیں، لیکن سندیں یاد نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں سند کے ساتھ متن یاد کرنے کا رواج نہیں ہے۔ اصل تو حدیث سند و متن کا نام ہے، اور پھر جو ہے ستن ہی کی وجہ سے حدیث ضعیف و قوی ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، جو بھی اس کا حکم لگتا ہے وہ سند کی وجہ سے لگتا ہے۔ فی نفسی کوئی حدیث متن کی دوا سے ضعیف نہیں ہوتی، ہاں موضوع ہو سکتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ نبی ہی کی حدیث نہیں ہے، وہ لوگوں کی گھڑی ہوئی ہے، کوئی متن ضعیف نہیں ہوتا ہے۔ حدیث کے متن پر جو حکم لگتا ہے وہ سند کے دوار سے لگتا ہے۔ حدیث کے راوی کیسے ہیں، عادل ہیں، غیر عادل ہیں، ثقہ ہیں، غیر ثقہ ہیں، تام الضبط ہیں، غیر تام الضبط ہیں، حافظہ کیسا ہے، اور سند میں اتصال ہے، انقطاع ہے، معضل ہے، مرسل ہے، جو بھی حدیث پر حکم لگتا ہے وہ سند کے اعتبار سے لگتا ہے، اور سندی پر کلام بھی ہوتا ہے۔ اصل تو متن حدیث اللہ کے نبی کا قول ہے، فعل ہے، تقریر ہے، وہ کوئی ضعیف ہوتا نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے کہا اگر یہ مجھ سے پوچھ لے 2-4 حدیثیں سنائی متن، سند و متن کے ساتھ، تو میری نانی یاد آئے گی، لہذا میں نے خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا میرے اور بچے 2 ہیں، ایک لڑکی ایک لڑکا، ان کو بھی اسی طرح حدیث قرآن یاد ہے۔ میں نے کہا ماشاء اللہ کیسے لوگوں نے محنت کی ہے۔
اور ایک واقعہ اسی سے ملتا وہی کا واقعہ ہے. ایک صاحب, دو علماء, یہ 2-3 علماء ہمارے پاس آئے, ان کو معلوم ہے کہ ہم حدیث پڑھاتے ہیں, بخاری شریف پڑھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے علماء کی سند بڑی عالی ہوتی ہے, ہماری حدیث سافل ہے, نازل ہے, لہذا آپ ہم کو سند حدیث دیجیے تاکہ ہماری بھی سند عالی اور اونچی ہو جائے. اس لیے کہ پہلے زمانے میں سند کو عالی کرنے کے لیے لوگ مہینوں کا سفر کرتے تھے. حدیث یاد ہوتی تھی لیکن ان کی سند عالی ہے, ان کے واسطے کم ہیں راویوں کے, اس لیے وہاں جا کر سند کو عالی کرتے تھے. اللہ کے نبی تک جو واسطے وہ کم ہو جاتے ہیں, لہذا سند عالی ہو جاتی ہے. چنانچہ وہ صاحب آگے کہنے لگے کہ آپ تو ماشاءاللہ ہندوستان کے علماء ہیں, آپ کی سند بہت عالی ہے, لہذا ہم کو سند حدیث دیجیے. ہم نے سوچا دروازہ کھولنے کا تو مسئلہ ہوگا, کتنوں کو دیں گے سند حدیث. چنانچہ ہمارے ایک اور مولوی صاحب تھے, انہوں نے کہا آپ خاموش رہو, میں جواب دیتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ ہماری طرف سے کافی ہو جائیے. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ. لہذا انہوں نے کہا کہ شیخ واللہ نحن نتمنى ان نعطيكم سند الحديث ولكن ان مشايخ الحديث عندنا وهم شرطوا لنا من اراد منا ان ياخذ سند الحديث فعليه ان يخرج اقل القليل معنا 40 يوم, نہیں یعنی 20 يوم. ہم تو آپ کو سند حدیث دیتے, ہماری سعادت تھی, اتنے بڑے آپ عالم ہیں, لیکن ہمارے مشائخ نے شرط لگا دی ہے کہ جو آدمی ہم سے سند حدیث مانگے وہ کم سے کم ہمارے ساتھ 20 دن وقت لگائے. اب ظاہر ہے کہ 20 دن وقت لگانے کی بات کہ تو بھاگ جائے گا وہ, لیکن واقعی طلب کی بات ہے. انہوں نے کہا یا شیخ انا معکم 40 یوم. آپ 40 دن, آپ 20 دن کے بعد کیا کر رہے ہیں, ہم 40 دن آپ کے لیے تیار ہیں, آپ سند حدیث دے دیجیے. ہمارے مولوی صاحب کہنے لگے یار پھنس گئے, بچنے کے لیے ہم نے بات کی تھی, ہم پھنسا دیا اس نے. اس کے بعد انہوں نے کہا, ہمارے مولانا نے کہا واقعی بات صحیح تھی, کہنے لگے یا شیخ واللہ انت مستعد ان تكون معنا 40 يوم لاخذ سند الحديث ولكن يا للاسف نحن بعد بكره نرجع للهند. آپ ہمارے ساتھ 40 دن نکلنے کے لیے تیار ہیں سند حدیث لینے کے لیے, لیکن ہماری مجبوری ہے کہ کل کے بعد ہم واپس جا رہے ہیں. پھر ان سے کہا کہ اگر آپ کو لینا ہے, ہم تو چھوٹے لوگ ہیں, ہماری کیا سند لوگ ہیں آپ, بڑے بڑے مشائخ حدیث شیوخ الحدیث ہمارے پاس ہیں, آئیے ان سے حدیث سند حدیث آپ کو دلوائیں گے. انہوں نے وعدہ کیا آنے کا, لیکن آئے نہیں آئے معلوم نہیں ہے. لیکن بتانا یہ ہے, اور اس کے بعد کی بات میں اصل بتانا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد جب وہ چلے گئے تو جو ہمارے ذمہ دار ساتھی تھے جماعت کے, انہوں نے عجیب بات کہی. یہ جو آئے تھے آپ کے ساتھ, آپ کے سے سند حدیث لینے کے لیے, آپ بھی نہیں جانتے ان کو اور وہ آپ کو نہیں پوری طرح نہیں جانتے, لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہ جو آئے تھے اس میں 2 علماء وہ تھے جن کو سیاہ ستہ سند و متن پوری حفظ یاد ہے, صرف متن نہیں ہے. بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, یہ 6 کتابیں جس کو ہم پڑھ کر مولوی فاضل کہلاتے ہیں, یہ 6 کتابیں ان کو صرف متن یاد نہیں, سند و متن پورا ایسا یاد ہے جیسے حافظ قرآن کو قرآن یاد ہوتا ہے. ایسے بھی لوگ آج ہیں. جب ہمارے زمانے میں حافظہ ایسا ہے تو صحابہ کا حافظہ کیسے ہوگا, عربوں کا حافظہ کیسے ہوگا, محدثین کا حافظہ کیسے ہوگا, تابعین و تبع تابعین کا حافظہ کیسے ہوگا. پھر کہنا کہ صاحب حدیث صحیح نہیں ہے, صحیح نہیں ہے, اسے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے, یہ احمق پنا ہے, حماقت کی بات ہے. حدیث کا انکار کرنا بڑا ظلم ہے. اللہ کے نبی کی حدیثیں رحمت ہیں. آپ نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, زمین والوں پہ رحم کرو, آسمان والوں تم پہ رحم کرے گا. من لا یرحم لا یرحم, جو دوسروں پر رحم نہیں کہ اللہ اس پر رحم نہیں کریں گے. یہ رحم کا تعلق صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے, صرف غیر مسلموں کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ نہیں ہے, یہ جانوروں تک رحم جاتا ہے. یہ آقا نے سکھایا ہے, یہ آقا کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا الخلق عیار اللہ وحب الخلق اللہ انفعهم لعیالی, ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, ساری خلقت اللہ کا کنبہ ہے. اللہ کو محبوب و انسان ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ نفع رسانے کا کام کرے. یہ اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں. اگر یہ ساری حدیثوں کو چھوڑ دو میرے دوستو, نبی رحمت للعالمین بن کر آئے, آپ کے رحمت للعالمین پر حجر لگانا ہے اور بل لگانا ہے. حدیثوں کا انکار کر دو, سارے دین کی بات کو اٹھا دینا ہے. اس لیے میرے دوستو ہر زمانے میں حدیث کو پڑھا جاتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے اور حدیث پر پورا وقت دیا جاتا ہے. اللہ کا کرم ہے کہ آپ کے اس شہر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا کہ مشکات شریف جیسی کتاب جو اہم کتاب ہے,
جو ماشاءاللہ یعنی سیاہ ستہ سے مقدم کر کے متن کے طور پر پڑھا کر سمجھایا جاتا ہے، وہ کتاب آپ نے پڑھی ہے. 5945 حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں اور شرح کے ساتھ پڑھی ہیں، متن کو آپ نے سمجھا ہے، بڑی بات ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ حدیث کی عظمت محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، حدیث کا فہم عطا فرمائے، حدیث کی حجیت پر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے اور حدیث کے عمل کے ساتھ حدیث کو پھیلانے والے، حدیث کی دعوت دینے والے ہم بنے. اس لیے کہ آقا نے فرمایا کہ نظر اللہ امرأن، کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے کہ سمع منی شیئن، جو کوئی بات میرے سے سمجھے پھر فبلغہ کما سمع، جیسے سنا ویسے پہنچا رہا ہے. فرب مبلغ اوعى من سامع، اس لیے کہ جو براہ راست سننے والا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جسے بات پہنچائی جاتی ہے وہ زیادہ سمجھدار ہوتا ہے اور زیادہ سمجھنے والا اس پہ محنت کرنے والا ہوتا ہے. لہذا حدیث کو متعدی کرنا چاہیے، حدیث کو آگے بڑھانا چاہیے. اس میں حدیث کے پڑھانے آگے بڑھانے والے کے لیے آقا نے خوشخبری دی ہے اور جو ہے اس کے تر و تازہ ہونے کی، اس کی دنیا بننے کی، اس آخرت بننے کی اللہ کے نبی نے خوشخبری دی ہے. اللہ تعالیٰ اس حدیث کا مصداق بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں مولانا کا شکر گزار ہوں کہ مولانا اتنے اہم موضوع کے لیے، اتنے اہم مقصد کے لیے مجھ جیسے ناچیز کو، جو ناقص العمل بھی ہے ناقص العلم بھی ہے، انہوں نے انتخاب کیا، حسن ظن میرے ساتھ قائم رکھا. اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ترقی نصیب فرمائے، پڑھنے پڑھانے والوں کو اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.